سورۃ الملک کی آیت نمبر 23۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کے خود اپنے وجود کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر فرمایا ہے اور انسان سے ایک محبت بھرا شکوہ کیا ہے۔ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود محسن کا شکر یہ تو انسانی فریضہ اور اخلاق ہے، اور اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ ناشکر انسان ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں، هو الذی انشأکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بات ایسی ہے کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تمام انسان اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ چند ایک کمیونسٹ داعیے لامذہب جن کا ذہن یہ ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں، سارا جہان خود سے چلتا ہے، وہ جو معدود چند ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری انسانیت چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب ہوں، وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور خاص طور پہ فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اسی اللہ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارا دل بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تین اعضاء کا جسم انسانی میں سے خاص طور پہ تذکرہ، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے، اور یہ وہ تین اعضاء ہیں جن کا تعلق انسان کو علم کے ساتھ جوڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات سے ممتاز ہے۔ انسان کو جو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات، یہ مخلوقات میں سب سے افضل ہے، تو اس افضل ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ فرشتوں سے بھی اللہ رب العالمین نے جب پوچھا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں اور وہ مخلوق میری خلیفہ ہوگی، تو فرشتوں نے بھی عرض کیا کہ آپ ایسے کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں جا کے فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، آپ اس کو نہ بنائیں، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اعتراض نہیں تھا، سوال تھا کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے آدم علیہ السلام کو نوازا اور فرشتوں کے سامنے اور آدم علیہ السلام کے سامنے کچھ چیزیں رکھی اور فرمائے بتاؤ اب ان کے متعلق تم کیا کہتے ہیں؟ تو چونکہ فرشتوں کی دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے اس کو سنا، سمجھا اور دل میں جگہ دی اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ بتا دیا، ساری مخلوقات کو یہ بتا دیا کہ انسان کی افضلیت کا تعلق وہ علم سے ہے، علم کی وجہ سے ساری مخلوقات سے یہ افضل ہے۔ اور علم حاصل ہونے کے جو ذرائع ہیں وہ علماء نے لکھا ہے کہ 5 ذریعے ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم انسان دیکھ کے حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان سن کے حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان سونگھ کے حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان چکھ کے حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان چھو کر ٹچ کر کے وہ اس سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ کوئی چیز ٹھنڈی ہے یا گرم یہ ہمارا جسم چھو کے بتائے گا، کسی چیز کا ذائقہ وہ صحیح ہے یا غلط یہ چکھ کے بتائے گا، کسی چیز کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے یہ سونگھ کے بتائے گا۔ دیکھ کے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، سن کے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان حواس خمسہ میں سے بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ 2 کا ذکر کیا، ایک سننے کا اور ایک دیکھنے کا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ زیادہ تر انسان کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ سن کے معلومات ہوتی ہیں، دیکھ کے معلومات بھی انسان کی تھوڑی ہیں، سنی سنائی معلومات انسان کی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کانوں سے علم زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا، اس کی نسبت آنکھوں سے علم پھر دوسرے نمبر پہ ہے، پھر اس کا ذکر دوسرے نمبر پہ کیا۔ باقی حواس سے علم ان دونوں کی نسبت کم ہے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو زیادہ تر قرآن کریم میں ان 2 نعمتوں کا ذکر، اور تیسری نعمت جو ہے وہ دل، جو علم کا مرکز ہے۔ تمام علوم جمع کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ دل میں ہوتے ہیں، اور انسان کے اس جسم کا اور اس باڈی کا مرکز وہ دل ہی ہے، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ پھر آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری انسانی علوم کا مرکز ہے۔ اگر ایک انسان کی آنکھ صحیح دیکھے گی تو دل کے اندر جو علم جمع ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، صحیح سنے گا تو دل کے اندر جو علم جمع ہوگا وہ بھی صحیح جمع ہوگا، اور پھر یہ دل اللہ رب العالمین کی محبت سے معمور ہوگا۔ اللہ پاک ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے شکوہ کرتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس کے 2 مطلب علماء نے لکھے ہیں، ایک اس انداز سے کہ جو شکر کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑے، قلیل من عبادی الشکور، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا
میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے وہ تھوڑے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ بابا جی دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے بعد اس دعا کی حکمت اور وجہ پوچھی، آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ تو بابا جی نے بڑی عجیب بات بتائی، فرمایا امیر المؤمنین قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے وہ بہت تھوڑے ہیں، تو میں اللہ پاک سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا قلیلا ما تشکرون، کہ تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو، یعنی ایک بندہ بھی جو شکر کرتا ہے وہ بھی جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان سر سجدے میں رکھ دے اور پھر زندگی کی ابتدا سے رکھے اور انتہا تک رکھے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ رب العالمین قدردان ہے، انسان ساری نعمتیں استعمال کر کے صرف اتنا ہی کہہ دے الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین اسی پہ فرماتے کہ میرے بندے نے میرے شکر ادا کر دیا، مجھے یاد تو کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرماتے کہ تمہارے اندر شکر کی صفت بہت کم ہے۔ فرمائے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائے هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیرا، یہ تمہاری ابتدا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یہ تمہاری انتہا ہے۔ انسان کی ابتدا کیا ہے کہ اس کو دنیا میں پیدا کرنے والا اور پھیلانے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کی انتہا کیا ہے کہ اس نے آخر کار بھی جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا۔ فرمایا جب یہ بات ان کو بتائی جاتی ہے تو یہ آگے ڈٹائی سے کہتے، ضد اور ہٹ درمی سے کہتے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لیکن 1443 ہجری چل رہا ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1433 برس ہو چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ قیامت آ رہی، قیامت آ رہی، قریب ہے۔ اب وہ لوگ اس وقت کہا کرتے کہ جناب آ کیوں نہیں جاتی، آ کیوں نہیں جاتی؟ اللہ رب العالمین ان کے اسی جواب کو، اسی سوال کو اور اسی ان کی ہٹ درمی کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان کو قیامت سے باخبر کیا جاتا ہے، متنبع کیا جاتا ہے، تو بجائے اپنے اعمال درست کرنے کے الٹا اعتراض کرتے ہیں جی کدوں آئے گی وہ قیامت، ڈراتے رہتے ہو آتی نہیں ہے قیامت، لاؤ اس قیامت کو، آ کیوں نہیں رہے؟ حالانکہ ایک انسان کا کام یہ ہے کہ وہ یقین رکھے اور اپنے اعمال کو درست کرے اور یہ سمجھ لے کہ جو چیز آ رہی ہے وہ قریب ہی ہے۔ جس چیز کے آنے کا یقین ہو اور وعدہ ہو کہ وہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آنے ہی والی ہے، وہ یقینی ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا وہ سورۃ تکویر پڑھ لے، سورۃ انفطار پڑھ لے، اس میں قیامت کے ایسے احوال کا ذکر ہے یوں لگتا ہے جیسے قیامت آ ہی گئی۔ تو میں بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کریں، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ان سے پوچھا مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ میرے صحابی کیا تیاری کی، بڑا شوق ہے قیامت کا، کیا تیاری کر رکھی؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب اور تو کوئی بہت لمبے چوڑے اعمال نہیں، لیکن اتنا ہے
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا. آپ نے فرمایا انت مع من احببت، پھر تجھے فکر کی ضرورت نہیں، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی. یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرے انسان اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، بجائے اس کے کہ یہ سوچے بھی قیامت کب آئے گی. جب یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو یوں جواب دے انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. انما کا جملہ عربی زبان کے اندر یہ لفظ یہ حصر کے لیے آتا ہے. حصر کا معنی کیا؟ کلام میں یہ زور پیدا کرنے کے لیے کہ فلاں یہ چیز کسی اور کے علم میں نہیں ہے. اگر یوں کہا جائے کہ العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پاس بھی ہے، کسی اور کے پاس بھی ہے. لیکن جب کہا انما العلم عند اللہ، اب معنی کیا ہو گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان ہوئی کہ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس سال میں آئے گی، اس کی تعیین صرف کون جانتا ہے؟ اللہ پاک جانتا ہے. علامات بتائی گئی، اشراط بتائی گئی، قیامت کی چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی، لیکن قیامت کا حقیقی علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قیامت لا کر دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، عذاب لا کر دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں اس بات کی خبر دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ کب آئے گی. ہاں یہ بات ہے کہ میرا کام ہے انما انا نذیر مبین، میں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، متنبع کرنے والا ہوں. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اس قیامت کو کھول کے تمہارے سامنے رکھ دوں، جزا سزا حشر نشر وہ سب تمہارے سامنے رکھ دوں. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، میں اس کو تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد تمہاری مرضی، تم کدھر جاتے. میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کی دعوت یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، تمام انسان اس کے مخاطب ہے. آج کا انسان بھی اپنی موت کی بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے فیصلے کرے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع